عبد الکریم نام کا گستاخی دے تو معاذ اللہ گھر کے لیے دروازہ کھول دیا جائے. یہ معاملہ نہیں ہوتا ہے. منصب نبی الفقر، یعنی جو بھی ہمارے آقا کی شان میں گستاخی کرنے والا ہوگا تو وہ ایسا ہے کہ اس کی سزا ایک ہی ہے کہ اسے سزائے موت ہی دی جاتی ہے. اس کو سزائے موت ہی دی جاتی ہے. اب آپ دیکھیں کہ آج کے وقت میں جو خاص کر کے دنیا کی فکر اور جان سے ایسی محبت کہ مرنا نہیں چاہتا، حالانکہ آپ کتنا بھی سوچو، آپ کتنا بھی سوچو، موت آئی ہے تو جانا ہی ہے. بستر میں مریں گے، اٹیک میں مریں گے. کبھی ایسا ہوگا کہ لوگ بات کریں گے ابھی تو میرے ساتھ کھڑا تھا ابھی انتقال ہو گیا. کبھی ایسا ہوگا کہ اس کو تو وومٹ ہو گئی ہم کو پتہ ہی نہیں تھا، لیکن یہ کہ گلے میں پھنس گئی انتقال ہو گیا. اور طرح طرح کی باتیں ہوتی ہیں. لیکن آپ دیکھیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین کی جو قربانیاں ہیں نا، ناموں سے رسالت کے خاطر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے عشق کا صدقہ ہم کو عطا فرمائے کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے کامیاب ہو کر قیامت تک کے مسلمانوں کو اس بات کا درس دیا کہ تمہاری عزتیں یہ کافروں کے قدموں میں بیٹھنے سے نہیں ہے، بلکہ اگر سربلندی حاصل کرنا چاہتے ہو تو قدم مصطفیٰ پر قربان ہو جاؤ. قسم خدا کی تو قربان بھی ہو گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ آنے والی نسل میں وہ اجیال پیدا کرے گا کہ وہ خود تو مرد آداب بن کے رہے گا، تیری نسلوں کی ایمان کی حفاظت کا ذریعہ بن جائے گا. جیسے کہ آپ دیکھیں کہ آج جو بزدلی کا دور ہے، بولتے ہوئے بھی ڈرتے ہیں، بولتے ہوئے بھی ڈرتے ہیں. گورنمنٹ کا خوف ہے، غیروں کا خوف ہے، کہیں دیوبندی جماعت کا خوف ہے. نہ جانے کیا ہو جائے گا، نہ جانے کیا ہو جائے گا. میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ شیطان وسوسہ ڈالتا ہے کہ ہم مر گئے تو ایسا ہوگا ویسا ہوگا. یاد رکھیں ہم سے کروڑوں گنا عظیم، بلکہ کروڑوں گنا کیا، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین کی جو جماعت ہے وہ تو اتنی عظمت والی ہے کہ قسم خدا کی اگر ان کے قدموں سے لگنے والی مٹی کا ایک ذرہ بھی مل جائے نا تو آدمی کی قبر روشن ہو جائے. وہ اتنی عظمت والے. ان لوگوں نے قربانیاں کیسے دی اور سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات سے یہ کیسی محبت کرتے تھے. جنگ بدر کے موقع پر غور سے سماعت فرمائیں کہ جنگ بدر کے موقع پر آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابہ کرام یعنی انصار اور مہاجر، انصار یعنی جو مدینہ منورہ میں رہنے والے تھے، مہاجر یعنی جو مکہ معظمہ سے ہجرت کر کے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ مدینہ منورہ آئی یا بعد میں آئی ہجرت کر کے. تو جب نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے تو اس وقت انصار کے ساتھ ایک معاہدہ ہوا تھا. عہد ہوتا ہے نا، پیمانہ، عہد ہوتا ہے. تو ایک عہد ہوا تھا کہ باہر کی کوئی بھی طاقت اگر مدینہ منورہ پر حملہ کرے گی تو ہم مل کر مقابلہ کریں گے. مدینہ منورہ کے اوپر کوئی حملہ کرے گی تو ہم مل کر مقابلہ کریں گے. لیکن یہ کہ باہر کے بارے میں کوئی عہد و پیمان نہیں تھا کہ باہر نکل کے اگر لڑنا ہے تو کیا کریں گے. عہد اس پر تھا کہ مدینہ منورہ پر حملہ کرے گا تو مل کر مقابلہ کریں گے. اب جنگ بدر کے موقع پر جو صورت پیش آئی تو وہ مدینہ منورہ سے باہر نکل کے لڑنا تھا. تو صحابہ کرام کو جب آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مشورے کے لیے بلایا تو اس وقت حضرت سعد رضی اللہ تبارک و تعالیٰ جو انصار صحابی ہیں تو ان کے دل میں یہ خیال آیا کہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ جو مشورہ کر رہے ہیں نا تو شاید سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دل میں یہ خیال آیا کہ ہم نے جب عہد مدینہ منورہ کا ہی کیا تھا تو باہر جا کر ہم لڑنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے. سرکار کے دل میں شاید یہ خیال آیا. تو اس وقت حضرت سعد رضی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کھڑے ہو کر بارگاہ رسول میں عرض کیا تھا، یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، ہمارا حال جو ہے نا وہ قوم بنی اسرائیل کی طرح نہیں ہے. یعنی جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا کہ لڑنا ہے تو قرآن کیا کہتا ہے؟ حضرت سعد عرض کرتے یا رسول اللہ ہم قوم بنی اسرائیل کی طرح نہیں ہے کہ جنہوں نے کہا تھا فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، تو جا
تیرا رب جائے، تم دونوں جا کے لڑو، ہم تو یہیں پر بیٹھے ہوئے ہیں، ہم قوم بنی اسرائیل کی طرح نہیں ہیں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ہم تو آپ سے ایسی محبت کرنے والے ہیں کہ آپ اگر اشارہ فرما دیں، آپ اگر حکم دے دیں تو اپنے گھوڑوں سمیت اپنے آپ کو سمندر کے حوالے کر دیں، گھوڑوں سمیت اپنے آپ کو سمندر کے حوالے کر دیں۔ اور ایسا نہیں کہ زبانی دعویٰ، دوپہر میں بات ہوئی، میں تو بہت بڑا سنی ہوں، اور ظہر کے بعد دیکھا کہ دیوبندی آ رہا ہے، گھر میں داخل ہو رہا ہے۔ دوپہر میں بات ہوئی کہ میں تو دیوبندی کو جھاڑ دیتا ہوں، عصر بعد ساتھ میں ناشتہ ہو رہا ہے، ایسا معاملہ نہیں۔ حضرت سعد رضی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب حضور کی بارگاہ میں یہ عرض کیا نا، تو دوسرے ایک صحابی کھڑے ہوتے ہیں۔ ان جملوں کو یاد رکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی زبان سے نکلنے والے یہ مقدس کلمات کا صدقہ ہمیں ہماری نسلوں کو عطا فرمائے کہ دوسرے ایک صحابی رسول کھڑے ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، خلاصہ پیش کرتا ہوں کہ ہمارا جو معاہدہ ہے، ہمارا جو معاہدہ ہے نا، تو ہمارا معاہدہ یہ تو ایسا ہے کہ ہم نے جو عہد کیا ہے، تو ہمارا عہد تو یہ ہے یا رسول اللہ کہ دنیا دیکھے گی کہ آپ کے دائیں، آپ کے بائیں، آپ کے آگے، آپ کے پیچھے، یعنی چاروں طرف میں سے اگر کسی بھی طرف سے اگر حملہ ہوتا ہے نا، تو کوئی بھی تیر ایسا نہیں ہے جو آپ کے جسم تک پہنچے، بلکہ دنیا یہ دیکھے گی کہ آپ کی چاروں طرف اگر کوئی آپ کے اوپر اپنی جان کو قربان کرنے والے ہوں گے تو وہ ہم ہی ہوں گے۔ اپنی جان کو قربان، وہ ناموس ہی کا تو مسئلہ ہے، حضور کی عظمت ہی کا تو مسئلہ ہے، حضور کی عزت ہی کا تو مسئلہ ہے۔ اور ایسا نہیں کہ پھر جب جان قربان ہونے لگے تو دنیا سے جاتے ہوئے کہیں کہ بہت تلواریں پڑی ہے، بزدل بن جانا، ایسا نہیں۔ تاریخ یہ بتاتی ہے کہ قسم خدا کی ان لوگوں نے جب خون کا آخری قطرہ بھی اگر گر رہا تھا تو خون کو ہاتھ میں لیا، ہاتھ میں لینے کے بعد چہرے پر ملتے ہیں، اور ملنے کے بعد زور سے اگر کہتے ہیں تو یہی کہتے ہیں فزت برب الکعبہ، قسم خدا کی میں تو کامیاب ہو گیا۔ کیا سمجھ میں آیا؟ اور یہی تو مسلک رضا ہے کہ میرا امام کہتا ہے کہ یا رسول اللہ کروں تیرے نام پہ جا فدا۔ سبحان اللہ، کیا فرماتے ہیں یا رسول اللہ؟ تمنا کیا ہے؟ کروں تیرے نام پہ جا فدا، نہ بس ایک جہاں تو جہاں فدا۔ یا رسول اللہ آپ تو اتنی عظمت والے ہیں کہ امام اہل سنت کہتے ہیں کہ میری تو تمنا ہے کہ دونوں جہانوں کو آپ پر فدا کر دوں، اور صرف دونوں جہاں نہیں، کروں تیرے نام پہ جہاں فدا، نہ بس ایک جہاں تو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ یعنی یا رسول اللہ آپ تو اتنے عظیم ہے کہ اگر دونوں جہاں کو بھی قربان کر دوں تو میرا جی نہیں بڑھتا ہے، اگر کروڑوں جہاں ہو تو اسے بھی قربان کر دوں۔ یہ کون ہے؟ یہ ناموس رسالت کے محافظ ہے۔ تو اس لیے دوستو موجودہ وقت میں ہماری ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ ہم آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ٹوٹ کر محبت کریں، اور اس چیز کو یاد رکھیں کہ اگر ہم نے اپنے لیے، اپنے آنے والی نسلوں کے لیے اگر محبت رسول کے درس کو اگر زندہ رکھا تو یہ تمہاری زندگی کی ضمانت ہے، یہ تمہاری عزت کی ضمانت ہے۔ اور اگر بے غیرت ہی بنا دیا، اگر گھر کے اندر کوئی تعلیم ہی نہ رہی کہ حضور کی محبت پر کیسے قربان ہوتے ہیں، تو یقین جانے یہ وہ بزدلی ہے جو دنیا میں بھی ذلیل کرے گی، مرتے وقت بھی ذلت کا ذریعہ ہے، اور میدان محشر میں بھی ذلت کا ذریعہ ہے۔ اب یہاں پر آپ دیکھیں کہ کیا واقعی میں ہم لوگ ناموس رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جو تقاضے ہوتے ہیں اس کو کس حد تک پورا کرتے ہیں۔ آخری دو باتیں عرض کر کے اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں کہ ہمارے ساتھ دوگلی پالیسی ہوتی ہے، ڈبل پالیسی۔ وہ ڈبل پالیسی کیسی ہو گئی بہت سے لوگوں کی کہ جیسے کہ فرانس کے وہ کمینے نے جو کچھ بھی کیا تو ہوا یہ کہ بھی مسلمانوں کی طرف سے برشور، حالانکہ غم اور غصے کا اظہار ہونا ہی چاہیے، اس سے میں انکار نہیں کرتا، لیکن یہ
کہ اگر واقعی میں پورے مخلص ہے تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اسلام نے تو یہی قانون دیا نا کہ گستاخی کرنے والا چاہے کافروں کی جماعت سے تعلق رکھتا ہو، چاہے عبداللہ یا عبد الکریم نام کا ہو، جو بھی حضور کی شان میں گستاخی کرے گا وہ کافر ہی ہوگا۔ کیا ہوگا؟ کافر۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان میں جو بھی گستاخی کرے گا وہ یقیناً کافر ہی ہوگا۔ اب یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ واقعی میں ہم اگر پکے سنی بن گئے، واقعی میں ہم اگر متسلم سنی بن گئے، اور پھر ہوتا یہ ہے کہ یہ کہا جاتا ہے کہ بھائی اتنی زیادہ ناراضگی، اتنی زیادہ سختی کیوں، اتنا زیادہ غصہ کیوں؟ تو یاد رکھیں ایک روایت کا خلاصہ کہ حضرت صدیق اکبر کا عشق کیا کہتا ہے۔ آپ کے والد ابھی ایمان نہیں لائے تھے نا، آپ کے والد ابھی ایمان نہیں لائے تھے، تو اس وقت ان کی زبان سے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان میں ایک نازیبہ کلمہ نکل گیا، ابھی ایمان نہیں لائے تھے، صدیق اکبر ایمان والے ہیں، نازیبہ کلمہ نکل گیا تو صدیق اکبر رضی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے باپ کو گھونسا یا تماشا مارا، کھینچ کے گھونسا یا تماشا مارا۔ یہ مقدمہ سرکار کی بارگاہ میں پہنچا، سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب کچھ فرمایا تو صدیق اکبر رضی اللہ تبارک و تعالیٰ نے عرض کی یا رسول اللہ، اس وقت اگر میرے ہاتھ میں تلوار ہوتی تو باپ کا سر قلم کر دیا جاتا، اگر میرے ہاتھ میں تلوار ہوتی تو باپ کا سر قلم کر دیا جاتا۔ اب آج تو یہ کہا جاتا ہے غصہ ہونا ہی نہیں چاہیے، غصہ یہ حرام اس وقت ہے جب تیری نفس کے لیے ہو، جب تیری ذات کے لیے ہو، جب مسلمانوں میں انتشار اور اختلاف پیدا کرنے کے لیے ہو۔ لیکن ناموس رسالت کا جب مسئلہ آئے گا تو ناموس کے مسئلے کے اوپر یقین جانے مسکرانا یہ ہلاکت کا ذریعہ ہے، مزے لینا یہ ہلاکت اور تباہی کا ذریعہ ہے۔ آج ہمارے سامنے ایسے مسائل ہیں کہ جب بھی ناموس، اور میں تو حقیقت یہ کہتا ہوں، میں بہت سیریس بات کر رہا ہوں، سمجھانے والے انداز میں، کوئی بہت جذباتی بات نہیں، سمجھانے والے انداز میں، کہ اس بات کو یاد رکھیں کہ آج گستاخیوں کا جتنا بھی دروازہ کھلا ہے اس سب کی ذمہ دار اگر کوئی جماعت ہے تو وہ دیوبندی اور وہابی جماعت ہے۔ اس سب کی جو ذمہ دار جماعت ہے نا، یہ دیوبندی اور وہابی جماعت ہے کہ ان لوگوں نے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں کی۔ اور جب غیروں نے دیکھا، یہودی سالوں سے ریسرچ کر رہے ہیں، کیونکہ یہودیوں کا نتیجہ ایک ہی ہے کہ مسلمان کسی کے قابو میں نہیں آتا ہے نا، اس کی ایک ہی وجہ ہے کہ مسلمان اپنے نبی کی شان میں گستاخی کو برداشت نہیں کر سکتا ہے۔ لیکن اب جب دیکھ لیا یہودیوں نے کہ دیوبندیوں نے کتابیں چھاپی، ورنہ اگر یہودی نہ جانتے تو مجھے بتائیے تقویت الایمان کو یو کے والے اس وقت میں کیوں چھاپتے ہیں؟ کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ عیسائیوں نے مسلمان کی کتاب کو چھاپا ہے؟ تقویت الایمان کو تقریباً 1 لاکھ اس وقت میں یو کے سے شائع کیا گیا، چھاپا گیا، کیوں؟ کہ انہی کی ناجائز اولاد ہے، انہوں نے ہی ان کو پیدا کیا ہے۔ اب یہاں پر معاملہ یہ ہوتا ہے کہ جب یہودی نے یہ دیکھا کہ ان کے اندر تو ہزاروں ایسے پیدا ہو گئے کہ معاذ اللہ اپنے نبی کو اپنے برابر کہتے ہیں، ان میں تو ہزاروں ایسے پیدا ہو گئے جو نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو علم کو جانوروں سے تشبیہ دیتے ہیں، ان میں تو ایسے پیدا ہو گئے جو اپنے نبی کو مر کر مٹی میں ملنے والا کہتے ہیں، اور ایسے گستاخ پیدا ہو گئے۔ تو کیا یہودی یہ نہیں جانتے ہیں کہ ایسے گستاخوں کے ساتھ ہماری لڑکیوں کا لین دین پایا جاتا ہے؟ کیا یہودی یہ نہیں جانتے ہیں کہ ایسے گستاخوں کے ساتھ ہمارا کھانا پینا پایا جاتا ہے؟ کیا یہودی یہ نہیں جانتے ہیں کہ ایسے گستاخوں کے ساتھ ایک کمرے میں بیٹھنا ہمارا پایا جاتا ہے؟ یقیناً کہ جب تمام چیزوں کو دیکھ لیا تو یہ اس چیز کو جان گئے کہ اب مسلمان میں وہ غیرت نہ رہی جو پہلے پائی جاتی تھی۔ پہلے تو مسلمان کا معاملہ یہ تھا کہ وہ نہ فوج کا انتظار کرتا تھا، نہ کسی اور کا انتظار کرتا تھا، بلکہ ناموس رسالت کا مسئلہ آ جائے تو اپنا سب کچھ قربان کر دینا یہ جنت میں جانے کا ذریعہ سمجھتا تھا۔ لیکن آج کیا ہو گیا؟ ہم کیسے حفاظت کریں گے؟ ہم ناموس رسالت کی کیسے حفاظت کریں گے؟ جو ناموس رسالت کے اوپر حملہ کرنے والے ہیں ان کے ساتھ تو ایک کمرے میں سوتے ہیں، نہیں سوتے ہیں، دیوبندی آ جائے تو نہیں سوتے ہیں۔ ناموس رسالت کی کیسے حفاظت کریں گے؟
اگر شادی ہوتی ہے تو ایک منڈپ کے نیچے کھانا بھی کھانا ہے، ساتھ میں بیٹھ کر کھانا کھائے، سب کچھ ہوا، یہاں تک کہ اگر دیوبندی کی لڑکی کو لایا جائے تو رجسٹر بھی مسجد کا ہو، ایسے ہوتا ہے، مجھے پتا نہیں کیا ہوتا ہے لیکن ایسا ہوتا ہے۔ جب ہم سنی ہیں اور ہم یہ جانتے ہیں کہ ناموں سے رسالت کے اوپر کوئی بھی حملہ کرنے والا ہوگا تو چاہے باپ ہو بیٹا ہو کوئی بھی ہو، یقین جانے گستاخ رسول یہ کافر ہی ہوتا ہے، اور کافروں میں بھی سب سے بدتر کافر ہوتا ہے۔ ارے صحابہ کرام کا معاملہ تو یہ پایا جاتا تھا کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جس جانور کے اوپر اگر سواری کرے نا اور کوئی منافق سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سواری کی اگر گستاخی کرے اور معاذ اللہ یہ کہتے کہ یہ جانور میں سے بدبو آتی ہے، تو صحابہ کرام کا عشق تو اسے بھی گوارا نہیں کرتا تھا اور یہ کہتا تھا کہ اے منافق تجھ سے کئی گنا زیادہ خوشبو تو ہمارے نبی کے جانور سے محسوس ہوتی ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ عاشقوں کا مزاج ہے، یہ عاشقوں کا مزاج ہے۔ اور ہمارا کیا ہے بھائی، دیوبندی لڑکی آئی تو نکاح کا رجسٹر جائے گا، نکاح کا رجسٹر کس لیے جاتا ہے؟ کیا زنا کی قرارداد کرنے کے لیے جاتا ہے؟ کس عالم نے اجازت دی ہے؟ کس مفتی نے اجازت دی ہے؟ آخر معاملہ کیا ہوتا ہے کہ ایک گستاخ کے ساتھ اگر شادی ہوتی ہے تو متسلم کہنے والا نوجوان وہاں پر جا کر کھانا کھلاتا ہے، وہاں پر برتن کو تقسیم کیا جاتا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب زنا ہے اور یقیناً جو بھی حد کفر تک پہنچا ہے، چاہے دیوبندی وہ لڑکا ہو چاہے دیوبندی لڑکی ہو، پوری دنیا کے دارالفتاء سے کانٹیکٹ کر لیں کہ اگر حد کفر تک پہنچا ہے تو نوجوانوں کا ایسی جگہ پر کھانا کھلانا جائز کیسے ہو جائے گا؟ نوجوانوں کا اس بنیاد پر کہ گاؤں کا ہے، کیا اس بنیاد پر جائز ہو جائے گا کہ ہمارا رشتہ دار ہے؟ کیا اس بنیاد پر جائز ہو جائے گا کہ محلے میں رہنا ہے؟ یاد رکھیں کہ محلے سے اختلاف تو ہو سکتا ہے، گاؤں سے اختلاف تو ہو سکتا ہے، لیکن یقین جانے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت میں اگر پورے گاؤں سے بھی اکیلے ہو گئے تو رحمت مصطفیٰ کا سائبان میدان محشر میں ایک کے لیے نظر آئے گا، میدان محشر میں ایک کے لیے نظر آئے گا۔ لہذا دوستو ڈبل پالیسی نہیں، ہمارے بزرگوں نے جو قربانیاں دی ہے، درد ہے اس لیے عرض کرتا ہوں، ہمارے بزرگوں نے جو قربانیاں دی ہے، گاؤں کی حفاظت کی کوشش کی ہے، تو یہ ہم سب کا فرض منصبی ہے، یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم متسلم سنی بن کر رہیں اور ایک ایسا ماحول پیدا کریں، ایک ایسا پاکیزہ معاشرہ پیدا کریں کہ یہ گاؤں ایسا ہو کہ اس گاؤں میں ایسے متسلم سنی ہو کہ یہاں پر نہ دیوبندی کی لڑکی آ سکتی ہے نہ جا سکتی ہے، یہاں پر نہ دیوبندی کی لڑکی آ سکتی ہے نہ جا سکتی ہے، ورنہ یقین جانے لاؤ گے تو بھی ہلاکت کا ذریعہ، لانے کے بعد کتنے بھی دعوے کرتے رہو، صرف مسلک اعلیٰ حضرت کا نعرہ لگا لینا، دیوبندی کی لڑکی بھی لا لینا اور مسلک اعلیٰ حضرت کا نعرہ بھی لگا لینا، دیوبندی کی لڑکی لانا اور اس کے بعد عشق و محبت کی بات بھی کرنا، یقین جانے یہ تضاد ہے۔ اور کوئی جانے یا نہ جانے، مجھے کوئی کتنا بھی متقی سمجھے، مجھے کوئی کتنا بھی متسلم سمجھے، ہمارا معاملہ یہ ہونا چاہیے کہ اندھیرے میں رہو تب بھی نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پکے وفادار بن کے رہو، اجالے میں رہو تب بھی پکے وفادار بن کے رہو، اور اپنے دل کے اندر اس بات کا یقین رکھو، اور یقیناً ہم سنی ہے تو ہم کو یقین ہے بھی کہ کوئی جانے یا نہ جانے لیکن اللہ کی عطا سے ہمارے آقا ہمارے دل کا حال ضرور جانتے ہیں، ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہمارے دل کا حال ضرور جانتے ہیں۔ اور یقیناً ایمان اگر سلامت رہا، عقیدہ سلامت رہا، اہل سنت و جماعت پر قائم رہے تو آپ اگرچہ اپنی اولاد کے لیے مکان دے کر نہ جائیں، اگرچہ اپنی اولاد کے لیے بینک بیلنس دے کر نہ جائیں، انشاءاللہ آنے والی نسلیں وہ ہوگی کہ وہ جھونپڑے میں رہے گی، لیکن اللہ تبارک و تعالی سکون کی دولت عطا فرمائے گا۔ اگرچہ وہ راستے کے اوپر رہے گی، اللہ تبارک و تعالی سکون کی دولت عطا فرمائے گا، اور وہ دولت ایسی ہوگی کہ دنیا والے اگرچہ فقیر کہیں وہی تمہاری نسل
انشاءاللہ میدان محشر میں شفاعت کا ذریعہ بنے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں آپ کو سب کو نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سچی محبت کی توفیق عطا فرمائے، اور دل سے جب بھی وقت کی جو بھی ضرورت ہو، مال ہو، عزت ہو، آبرو ہو، جان ہو، جو بھی ہو، اللہ مجھے آپ کو ہماری نسلوں کو ذات مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر قربان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بولنے کے درمیان اگر کوئی خطا ہو گئی ہو تو توبہ کرتا ہوں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ السلام علیکم۔